میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 2-3 دروس سے اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، تو کس طریقے سے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، آپ کو کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب تک 9 طریقے ہم ذکر کر چکے ہیں، جن حربوں سے، جن طریقوں سے آپ کو روکا گیا، ان میں سے 9 طریقے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج میری کوشش ہے کہ اس چیپٹر کو ہم مکمل کر لیں، اس باب کو، اور پھر اس کا میں خلاصہ آخر میں ذکر کر دوں، تاکہ یہ مکمل ہو جائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت کا آغاز کرنے کے بعد اس طریقے سے ستایا گیا، اور پھر آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ 10واں جو حربہ تھا ان کا، جو انہوں نے اختیار کیا، وہ یہ اختیار کیا کہ یہ آپس میں مل بیٹھے اور مشورہ کیا کہ کیا مزید نیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو ان کو یہ تو پتہ تھا کہ یہودی اہل کتاب تھے، مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، وہاں یہودی رہتے تھے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم یہودیوں کے پاس اپنا ایک وفد بھیجتے ہیں، اور ہمارا وہ وفد جا کر ان سے اس پر مشاورت کر لے گا، ان سے بات چیت کر لے گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو روکیں، یا کیا ان سے ایسے سوالات کریں۔ تو مشورے کے بعد نضر بن حارث، جس کا پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں، نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ 2 لوگوں کو مشرکین مکہ نے اپنا سفیر بنایا کہ آپ ہماری طرف سے وہاں جا کر یہودیوں سے مشورہ کریں۔ جب یہودیوں کے پاس گئے تو انہوں نے یہ کہا، ظاہر وہ اہل کتاب تھے، تورات کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا، انجیل کو پڑھا ہوا تھا، اور ان دونوں میں ان دروس کے شروع میں ایک درس میں اسی موضوع پر میں نے دیا تھا کہ تورات اور انجیل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا کیا بشارتیں دی گئی تھی، کن کن الفاظ میں تورات اور انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ آخری زمانے میں پیغمبر آئیں گے۔ یہ میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ تو چونکہ تورات اور انجیل میں یہ تذکرہ تو موجود تھا پہلے سے، اور یہودی پڑھتے رہتے تھے، اور قرآن نے اس کا جا بجا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے کہ یہودیوں نے حضور کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ یہ جب گئے تو یہودیوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جا کر ان سے 3 سوالات کریں، 3 سوالات کریں۔ پہلا سوال ان سے یہ کریں کہ وہ ان نوجوانوں کا قصہ ہمیں بتائیں جو کسی جگہ، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو مشکلات پیش آئیں اور پھر وہ کہیں جا کر چھپ گئے، ان کا قصہ ہمیں سنائیں۔ وہ کون لوگ تھے، ان کا قصہ کیا تھا، وہ معاملہ کیا تھا۔ تو پہلا سوال ان سے یہ کریں، اگر یہ صحیح اور حق برحق پیغمبر ہیں تو وہ تمہیں اس کا جواب دے دیں گے، تمہیں پورا قصہ بتا دیں گے کہ وہ کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ساری تفصیل سے آگاہ کر دیں گے۔ دوسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ ہمیں اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں جو مشرق سے مغرب تک ساری دنیا میں پھرا تھا، وہ بادشاہ کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا،
اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. اگر اس سوال کا بھی جواب دے دیا تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ واقعتاً وہی پیغمبر ہے جس کا ہمیں تورات میں ذکر ملتا ہے. تیسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. انسان کی جو روح ہوتی ہے، اس روح کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا جسم کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، یہ سوال ان سے کرنا. اور اس سوال کا جواب وہ آپ کو نہیں دیں گے. اس سوال کا جواب نہ دینا اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ حق پیغمبر ہیں. ان تینوں سوالوں آپ جا کے پوچھیں، 2 سوالوں کا جواب وہ ضرور دیں گے اگر برحق ہیں، اور تیسرے کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے کہ تم اس کو نہیں جان سکتے. اگر یہ تینوں باتیں تمہارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں تو تم یہ بات سمجھ لینا کہ یہ برحق پیغمبر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا. ظاہر ہے آپ صاحب وحی تھے تو آپ کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں گے تو میں بتا دوں گا. آپ کو علم غیب تو تھا نہیں کہ آپ سارے قصے بتا دیتے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. آپ نے ان سے کہا کہ میں کل بتا دوں گا. انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی تاخیر کا شکار ہو گئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام انتظار کرتے رہے کہ آج وہی آئے گی، کل وہی آئے گی. چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے تھے تو کافروں کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ یہ یہودیوں نے ہمیں صحیح کہا تھا کہ ان 3 سوالوں کا جواب مانگنا، اگر جواب نہیں دے سکے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق پر نہیں ہے. اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم نے ان سوالات کا جواب مانگا، انہوں نے ہمیں کل کا ٹائم دیا تھا، اب یہ کل آ گیا، ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت پھر نازل فرمائی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت کہو انی فاعل ذلک غدا کہ کل میں یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اس کے ساتھ یہ کہہ دو اگر اللہ چاہے گا. تو اس آیت میں اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تعلیم دی، اور در حقیقت امت کو، انسانیت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھی کہ جب بھی آئندہ کے کسی کام کے بارے میں کہیں کہ میں یہ کام کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، وہاں سے آؤں گا، یہ چیز لے کر آؤں گا، یہ کھاؤں گا، کوئی بھی کام مستقبل کا جب آپ کہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں. انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے. ظاہر ہے اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ کہیں کہ کل میں ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا، اور رات کو ملک الموت آپ کے انتظار میں ہو کہ کب 12 بجیں گے کہ میں اس کی روح قبض کروں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل وہاں جو ہے نا مغرب کے بعد جا کے یا عشاء کے بعد جا کے کھانا کھاؤں گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل آپ زندہ ہوں گے یا زندہ نہیں ہوں گے، صحیح سالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تندرستی جو ابھی نصیب ہے یہ کل نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ یہ کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو، کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ کیا کرے گا. مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کرے گا. ہم میں سے کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا انشاءاللہ کے بغیر. کوئی ابھی ریٹن میں یہ لکھ کے نہیں دے سکتا کہ میں صبح ضرور، مجھے 100% یقین ہے کہ میں صبح ضرور اپنے کام پر جاؤں گا. کوئی نہیں لکھ کر دے سکتا. کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے. اس کو کیا پتا میں نے کل تک زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں رہنا.
یہ صحت یہ تندرستی باقی بھی رہنی ہے نہیں رہنی؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو نہیں پتا کل وہ کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو نہیں پتا وہ کس زمین میں مرے گا. کسی کو نہیں پتا کہ اس کو موت کراچی میں آنی ہے یا حیدرآباد میں آنی ہے یا اپنے گاؤں میں آنی ہے یا سڑک پر آنی ہے یا ہسپتال میں آنی ہے یا گھر میں آنی ہے. یہ 5 چیزیں اللہ نے اس آیت میں ذکر کی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب کل کے کسی کام کے بارے میں کوئی بات کرو تو انشاءاللہ ضرور کہو. انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں کل اپنے کام پر جاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں اپنی دکان کھولوں گا، اگر اللہ نے چاہا میں اپنے اسکول یونیورسٹی کالج اپنے اس کام پر جاؤں گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا اس کام میں، اللہ کی مشیت کا تذکرہ کر لیا، تو ذکر کی برکت سے آپ کے اس کام میں برکت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ جو دعویٰ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ میں کا جو لفظ ہے نا کہ میں یہ کروں گا یا میں وہاں جاؤں گا یا یہ چیز لے کر آؤں گا، تو حیرت اس بات پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کل زندہ ہوگے یا نہیں تو تم کیسے یہ بات کر رہے ہو کہ میں کروں گا. یعنی یہ تو وہ شخص کرے یہ بات جو کم از کم یہ بات تو لکھ کر دے سکے کہ میں کل زندہ ہوں. اس کے بعد وہ کہے کہ بھائی مجھے پتا ہے چونکہ میں نے کل زندہ رہنا ہے اس لیے میں کل اپنے کام پہ جاؤں گا. تو جب پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم کیسے یہ بات کرتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا. اس کا مطلب تم نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اسی وجہ سے وہی لیٹ ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یہ کہو کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بہتر بات سجھا دے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے. یوں لوگوں کو کہا کرو. تو ایک تو ہمیں اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم بھی اپنی عادت بنائیں، کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی اس طرح کی کوئی بات لکھتے ہوئے، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی زبان کو عادی بنائیں انشاءاللہ کے لفظ کا. اپنے بچوں کو عادی بنائیں کہ جب بچہ کوئی بات کرے کہ میں کل اسکول جاؤں گا، میں کل اپنا ہوم ورک مکمل کروں گا، کل میں گھومنے جاؤں گا، کوئی بھی بات جب بچہ کرے تو اس کو آپ بار بار روکیں، بار بار ٹوکیں کہ بیٹا انشاءاللہ پڑھو، انشاءاللہ بولو. جب آپ اس کو 1 دن بولیں گے، 2 دن بولیں گے، 3 دن بولیں گے، 4 دن بولیں گے، 1 مہینے کی پریکٹس بچے کے لیے بہت ہے. جب 1 مہینے تک آپ مسلسل اس کو ہر بات پہ ٹوکتے رہیں گے تو یہ اس کی عادت بن جائے گی. پھر وہ چاہے نہ چاہے اس کی زبان سے انشاءاللہ نکلتا رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اپنے لیے گائے خریدنے کے لیے، تو اس کو کسی نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں جا رہا ہوں وہاں سے گائے خرید کر لاؤں گا. اس نے کہا بھائی انشاءاللہ پڑھ لو. تو کہا انشاءاللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے میرے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، منڈی وہاں لگی ہوئی ہے، اسباب میرے پاس موجود ہیں، میں نے جانا ہے اور گائے خریدنی ہے، خرید کر لے آنا ہے، انشاءاللہ کا کیا مطلب. راستے میں جا رہا تھا کسی نے جیب کاٹ دی، وہاں پہنچا جیب میں ہاتھ ڈالا، سودا کیا، کچھ ہے ہی نہیں. دوبارہ اس شخص کے پاس آیا، کہا انشاءاللہ میں منڈی جا رہا تھا، انشاءاللہ میں سوزوکی میں بیٹھا، انشاءاللہ منڈی پہنچا، انشاءاللہ جب جیب پہ ہاتھ لگایا تو انشاءاللہ جیب نہیں تھا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس نے کہا اب اس انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں. یہ انشاءاللہ ایک ہی دفعہ بولنا تھا کہ بھائی میں جا رہا ہوں انشاءاللہ میں یہ خرید کر لے آؤں گا.
آپ بار بار بولتے رہو، بار بار بولتے رہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا پھر. تو اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں، اس سے کام میں برکت بھی ہوگی، اللہ راضی بھی ہوگا. اللہ کا ذکر آپ کریں گے انشاءاللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، آپ کے اس کام میں اللہ برکت ڈالے گا کہ بھائی یہ میں نہیں کر رہا، یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، بلکہ یہ مجھ پہ چھوڑ رہا ہے کہ اللہ ایسا کرے گا. تو اللہ کو یہ بات پسند ہے. جس طرح والد ہوتا ہے نا، والد تو وہ اپنے بچے کے جو اچھے کام ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ والد لینا اس کو پسند کرتا ہے. اس کے بچے نے کوئی کام کیا ہوتا ہے تو بسا اوقات والد یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا یا میں نے یہ کام کیا اس نے نہیں ہوتا، کیا اس کے بیٹے نے ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، اس نے کیا ہے تو سمجھو میں نے کیا ہے، تو وہ اس کا کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے. تو بھائی جب والد کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ کریڈٹ مجھے جانا چاہیے، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ کریڈٹ مجھے کیوں نہیں دیتا یہ بندہ، حالانکہ یہ سارے کام اس کو ہاتھ میں نے دیے ہیں، پیر میں نے دیے ہیں، آنکھیں میں نے دی ہیں، دماغ میں نے دیا، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، اور کہہ رہا یہ ہے کہ میں کروں گا. تو اس لیے اس چیز کا اپنے بچوں کو عادی بنانا چاہیے، خود بھی، اور اس سے انشاءاللہ کام میں برکت بھی ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وہی تاخیر کا شکار ہوئی اس واقعے میں، وہ اس وجہ سے ہوئی. قرآن کریم کی اس آیت میں اس کو واضح بھی کر دیا کہ چونکہ آپ نے ایسا کیا تھا اس لیے وہی تاخیر کا شکار ہوئی ہے. بہرحال وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے، جو پوری سورہ کہف نازل ہوئی ہے، یہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی ہے. 15ویں پارے میں جو سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، یہ جو پوری صورت نازل ہوئی ہے اس میں انہی 3 سوالوں کا جواب ہے. پہلے سوال کا جواب اصحاب کہف کا پورا واقعہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، پورا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ نوجوان تھے جو مسلمان ہوئے، پھر وہ غار میں چھپ گئے، پھر میں نے ان کو سلا دیا، پورا واقعہ. تو یہ ان کے پہلے سوال کا تفصیلی جواب اللہ نے دے دیا. دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا بادشاہ کے بارے میں، قرآن نے اسی صورت میں اس کا تذکرہ کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ذوالقرنین کا واقعہ پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ پورا ان کو سنا دیا اسی سورہ کہف میں. پہلے سوال کا جواب بھی مل گیا، دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا. تیسرا سوال ان کا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان کو کہو روح میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اس لیے تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. یہ 3 سوالوں کے جواب ان کو اسی طرح مل گئے جس طریقے سے یہودیوں نے ان مشرکین مکہ کو کہا تھا کہ اگر یہ 3 سوالوں کے جواب اس طرح مل جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ برحق پیغمبر ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود، یہ سب کچھ جب ان کو مل گیا تو انہوں نے پھر اپنا وہی عناد کیا کہ ہم تو نہیں مانتے، اور نہ مانا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ مانوں، میں نہ مانوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. میں نہ مانوں، ایک آدمی ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، اس کا کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، وہ اپنے ذہن کو خالی کر کے آیا ہے کہ بھائی جو حق ہوگا اس کو قبول کروں گا، جو غلط ہوگا اس کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، آپ اس سے بات بھی کریں، اس کی بات سنیں بھی، اس کو سمجھائیں بھی، سب کچھ کریں. لیکن ایک آدمی اس نیت سے آیا ہے کہ وہ یہ عزم کر کے آیا ہے کہ میں نے اس کو چپ کروانا ہے، اور وہ بات سننے کی نیت سے آیا ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے ان پر مسلط نہیں کیا. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے کہ آپ ان کو زبردستی ان کے سینوں میں اتار کر چھوڑیں یہ دین.
الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری طرف آنا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ہم ان کا حساب کریں گے، آپ نصیحت کرتے رہیں. ایک دوسری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما انت علیہم بجبار، کہ ہم نے آپ کو ان پر جبار بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی ان سے آپ اسلام قبول کروائیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیا کریں جو ہماری وعیدوں سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ہمیں مانتے ہیں، واقعتاً نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو نصیحت کریں. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو مومنین کو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے. یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقی تو پہلے سے ہی ہدایت پر ہوتا ہے، متقی تو پہلے سے ہدایت پر ہوتا ہے، تو قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، گناہگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر میں چاہتا دنیا کا ہر انسان مسلمان ہوتا. لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان بنائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا. افانت تکرہ الناس، کیا مجبور کریں گے آپ لوگوں کو حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے. جب انسان قرآن سنے، حدیث سنے، دین کی بات سنے، اس نیت سے سننی چاہیے کہ بھائی میں اس کو سمجھوں، اس پر عمل کروں. اگر وہ اس نیت سے نہیں سن رہا بلکہ وہ اس نیت سے سن رہا ہے کہ کہاں میں نے اس میں کیا کیڑا نکالنا ہے، کہاں میں نے اس میں کس طرح اعتراض کرنا ہے، کہاں میں نے اس سامنے والے کو چپ کروانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا. تو ایسے لوگوں کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اب دیکھیں نا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے کافروں کا کہ کافر یہ کہتے تھے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم ہمارے اوپر اگر تم حق پر ہو، اگر تم حق پر ہو، میں وہ آیت بھول گیا، اسقط علینا کسفا من السماء، وہ کیسی ہے وہ آیت؟ اسقط علینا کسفا من السماء، کہ اگر تم حق پر ہو اور ہمیں پتہ چل جائے تو تم اللہ کو بولو ہم پر عذاب نازل کر دے. اللہ کو بولو ہم پر عذاب نازل کر دے. تو قرآن نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دیکھیں یہ لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ اگر تم حق پر ہو تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ پھر ہمیں اس رستے پر چلا دے. اگر تم حق پر ہو، یعنی کافر حضور کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جو دین لے کر آئے ہو یہ صحیح دین ہے تو پھر اللہ کو بولو کہ ہم پر عذاب نازل کرے. امطر علینا من السماء، اس طرح کی آیت ہے نا. تو اللہ کو کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے. تو اب مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے ان کی ہٹ درمی کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اگر واقعتاً یہ حق پر ہیں تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور اللہ ہمیں بھی اس رستے پر چلا دے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رستہ حق ہے تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر پتھر برسائے. اس کا مطلب یہ شخص مسلمان ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ آیا ہی اس لیے کہ آپ سے مناظرہ کرے.
تو یہ ان کا 10واں ایک طریقہ تھا، ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ بھئی ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، اگر سوالات کے جواب مل گئے تو مان لیں گے، نہیں ملا تو نہیں مانیں گے، سوالات کے جوابات مل گئے پھر بھی کوئی نہیں مانا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو صرف اس لیے غلط رستے پر ہیں کہ وہ ان کو شروع سے وراثت میں یا تربیت میں وہ غلط چیز ملی ہے، اب اس کو بات سمجھ میں آ بھی جائے کہ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اس غلط کو اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ یار میں اس کو کیسے چھوڑ دوں۔ قرآن کریم نے اس کا جا بجا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کافر جو مسلمان نہیں ہوتے تھے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے آباء و اجداد کا یہ دین تھا، وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اسی دین پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین پر پایا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کیا ہمارے سارے باپ دادا گمراہ تھے؟ حضور کو یہ کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس کی اتباع ہمارے والدین کرتے تھے، ماں باپ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو ذکر کیا، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے باپ دادا سارے جاہل ہوں، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا سارے گمراہ ہوں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے باپ دادا گمراہ ہیں پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلیں گے۔ تو حق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، آپ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل تھی اور یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، یا اللہ حق کو میرے سامنے واضح کر دے اور مجھے اس پر چلا دے، اور باطل کو میرے سامنے واضح کر دے اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اگر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، اتنا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا تو دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، جو ہدایت ہوگی اللہ وہ دے دے گا، جو صراط مستقیم ہوگا اس پہ اللہ چلا دے گا۔ لیکن اگر وہ یہ دعا بھی نہیں مانگتا کہ یا اللہ مجھے حق، جو حق ہے مجھے بتا دے کہ یہ حق ہے، جو باطل ہے مجھے سمجھا دے کہ یہ باطل ہے، جب اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حق ہے تو حق کی پیروی کرے، حق کو مانے۔ یہ 10 طریقے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد جو طریقہ اختیار کیا گیا، جو موقع بموقع اختیار کیا گیا، یہ جو میں سارے طریقے بتا رہا ہوں، یہ پورے اس 10 سال 13 سال کے عرصے میں جو اختیار کیے گئے، میں وہ سارے ذکر کر رہا ہوں، مقصد یہ کہ تاکہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آ جائیں۔ ایک طریقہ جو ہر بار اختیار کیا گیا حضور کی طرف سے، وہ آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے بارہا، جسمانی تکلیف پہنچانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینا، کہ وہ جب ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی، یہ باطل کا آخری حربہ ہوتا ہے، یہ باطل کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، نمرود کے ساتھ جو حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ میرا رب یحیی الموتى، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو نمرود نے آگے سے کہا انا احیی و امیت، کہ میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مردوں کو مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ تو ایک آدمی پر پھانسی کا آرڈر چڑھا ہوا تھا، اس کو معاف کر دیا، اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، اس کو میں نے بچا لیا، یہ زندہ تھا، اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا، اس کو میں نے مار دیا۔ تو تم کہتے ہو اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ان چیزوں سے یہ نہیں سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کافر لاجواب ہو گیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت
نہیں دیتا, جو ماننے کی نیت سے سنتا ہی نہیں, ایسے نمرودوں کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں. جب ساری چیزیں سب میں لاجواب ہو گئے تو آخری حربہ ان کا کیا تھا؟ قالوا حرقوہ, اس کو آگ میں جلاؤ. قالوا حرقوہ. ویسے دنیا میں بات کی جاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ دلیل سے بات کی جائے, مکالمہ کیا جائے. ہمیشہ سے یہ انسانیت کی تاریخ میں اسلام کبھی بھی دلیل کے اعتبار سے مغلوب نہیں ہوا. دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اسلام دلیل کی دنیا میں کوئی اسلام کو ہرا سکا ہو, کبھی بھی, کسی بھی موقع پر. دلائل کی دنیا میں اسلام سے کبھی کسی نے فتح حاصل نہیں کی. جب لاجواب ہو جاتے ہیں آخری حربہ ان کا یہی ہوتا ہے قالوا حرقوہ, کہ ان کو اب جلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا, آگ میں ڈالا, اللہ نے حفاظت کی حضرت ابراہیم کی, لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے آگ میں ڈال دیا. اور آگے ان کی عقل دیکھیں, قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم, کہ ان کو آگ میں ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. انسان جب گمراہ ہوتا ہے اس کی عقل مسخ ہو جاتی ہے. معبود انسان کی مدد کے لیے ہوتا ہے, یہ انسان اپنے معبود کی اس کی مدد کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے وہ بت توڑ دیے تھے سارے, تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بتوں کو توڑ رہے ہیں, لہٰذا بتوں کی مدد کرو, اور بتوں کی مدد اس طرح کرو کہ ان کو آگ میں ڈال دو. تو یہ باطل کا آخری حربہ ہوتا ہے, اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ یہی حربہ اپنایا جاتا رہا ہے, حضور کے دور میں بھی, حضور کے بعد بھی, آج بھی, کہ جب کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر کہا جائے گا کہ بھائی ان کو مارو, ان پہ بمباری کرو, ان کو ختم کرو, ان کی نسل ختم کرو, کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو مارو. جو لوگ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں ان کو مارو, ان کو ختم کرو, کہ یہ دین کی طرف بلانے والے یہ نہیں رہیں گے تو یہ خود ہی دین سے دور ہو جائیں گے. یہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں کتنے علماء شہید ہوئے ہیں, بڑے بڑے چوٹی کے ہمارے اکابر. ہمارے ہاں کراچی میں کتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء شہید ہوئے ہیں, اور ایسے علماء کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ تشدد کہہ لیں, سختی کہہ لیں, ان کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا. مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ معذور تھے, دونوں ٹانگوں سے معذور تھے. یہاں بہادر آباد میں جاتے تھے, درس قرآن دیتے تھے, ان کا معمول تھا ہفتے میں ایک دفعہ جاتے تھے, درس قرآن دے کر آتے تھے. پوری کراچی میں, پورے پاکستان میں ان کے درس قرآن کا سلسلہ بڑا مشہور تھا, جگہ جگہ جا کر درس قرآن دیتے تھے. تو ان کو یہاں یہیں اسی روڈ پر ان کو شہید کیا, معذور تھے, چل بھی نہیں سکتے تھے, دونوں ٹانگوں سے معذور تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا کیا قصور تھا, کیا غلطی کی تھی انہوں نے, سوائے اس کے کہ جب کافر کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں اس کو گولی مارو, ختم کرو یہاں سے. سمجھ آ رہی؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اسلام کبھی بھی دلیل کی دنیا میں مغلوب نہیں ہوا, نہ کبھی ہوگا, اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اسلام دلیل کی دنیا میں مغلوب ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وہ مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے جسمانی تشدد کر کے, اذیت دے کر, تکلیف دے کر, کہ شاید اس سے ڈر جائے گا, اس سے ڈر جائے گا, اس سے ڈر جائے گا, اس سے ڈر جائے گا. اور ظاہر ہے اللہ نے اس دین کو باقی بھی رکھنا ہے, تو ایک جاتا ہے 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں, ایک جاتا ہے 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کرنے والا اللہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لے دین کی حفاظت کا, کسی کو بھی ذریعہ بنا لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے ستایا گیا, جس طریقے سے تکلیف دی گئی, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ابو جہل اس کام میں سب سے پیش تھا, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا فرعون هذه الامہ, کہ یہ اس امت کا فرعون ہے. جب ابو جہل میدان بدر میں مارا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا یہ اس امت کا فرعون ہے. سب سے زیادہ حضور کو جسمانی تکلیف اور حضور کے خلاف ہی جتنی سازشیں ہوئی ہیں, ان میں سب سے بنیادی کردار ابو جہل کا ہوتا تھا. تو اس نے ایک دفعہ کہا کہ اب کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہو رہا, میں کل کعبے میں بیٹھوں گا, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے میں بہت بڑا پتھر اٹھا کر ان کے سر پہ
ماروں گا تاکہ ان کا سر وہاں کچلا جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے پوری مجلس میں، بھری مجلس میں یہ اعلان کیا کہ کل میں یہ کام کروں گا، اب مزید صبر مجھ سے نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے دن تشریف لائے اور کعبہ میں، مسجد حرام میں وہاں گئے، نماز پڑھ رہے تھے. جب سجدے میں گئے اس نے وہ پتھر اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا چاہا. اب اس نے پتھر اٹھایا ہی تھا کہ دوبارہ پیچھے پلٹ کر واپس آ گیا. اس کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا اور پریشان. تو اس کی ساری مجلس والے کہہ رہے تھے کیا ہوا تمہیں، تم تو کہہ رہے تھے میں پتھر ماروں گا، تم تو وہاں سے واپس آ گئے. تو ابو جہل نے کہا عرض علی فحل من الابل، کہ میں جب ان کے قریب گیا ہوں تو میرے سامنے ایک بہت بڑا اونٹ میرے سامنے آیا ہے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر ایک قدم بھی میں نے آگے بڑھایا تو یہ اونٹ اپنے منہ میں مجھ کو پکڑ کے نگل لے گا اور یہی میرا خاتمہ کر دے گا. تو وہ اونٹ اتنا وحشتناک تھا کہ میں ڈر کر پیچھے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی خبر ہوئی، آپ نے فرمایا ذاک جبریل، یہ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا. وَلَوْ دَنَا لَأَخَذَهُ، اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا حضرت جبریل اس کو پکڑ لیتے. لیکن اس کا وقت نہیں آیا تھا اور اس نے دیکھ لیا، وہ سمجھ گیا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ حق پیغمبر ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھا کریں، آپ بار بار آتے ہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، آپ نے بہت سنا دی، ان کو بہت ڈانٹا ابو جہل کو. تو ابو جہل نے آگے سے جواب میں کہا کہ اتحدثنی وانا اکثر اہل الوادی نادیا، کہ تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو حالانکہ اس علاقے کی سب سے بڑی مجلس میری ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوگ میرے جلسے میں جمع ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ میری بات مانتے ہیں، یعنی میں اس قوم کا سردار ہوں، تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی. سورہ اقرا جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اس کی جو آخری آیات ہیں وہ اس موقع پر نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ ابو جہل باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، میں اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹوں گا. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے، وہ پیشانی جو گناہگار بھی ہے، اللہ کی نافرمان بھی ہے. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اس کو بولو اپنے لشکر کو بلائے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، میں اپنے فرشتوں کو بلاتا ہوں. سورہ اقرا جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اس کی جو آخری آیات نازل ہوئی وہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں. اللہ کا انداز دیکھیں قرآن کریم میں، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، فرعون کو، ابو جہل کو بولو کہ اپنے لشکر کو بلائے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، میں اپنے فرشتوں کو بلاتا ہوں، پھر دیکھ لیں گے کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. یہ آیات بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. اسی طرح ایک اور موقع پر، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس سے ایک دن پہلے ابو جہل نے کچھ اونٹ ذبح کیے تھے. تو اس نے کہا الا یقوم رجل الا رجل یقوم الى فرس جزور بنی فلان فیلقیہ علی محمد وهو ساجد، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وہاں سے اونٹ کی اوجری اٹھا کر لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے سر پر ڈال دیں. تو عقبہ ابن ابی معیط، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں بہت پیش رہتا تھا. یہ حضور کے دو پڑوسی تھے، ایک ابو لہب جو حضور کا چچا تھا اور ایک عقبہ ابن ابی معیط. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ بدترین پڑوسی ہیں ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط. ایک جانب حضور کے ابو لہب کی رہائش تھی، دوسری جانب عقبہ ابن ابی معیط. تو یہ عقبہ ابن ابی معیط گیا اور وہاں سے وہ اوجری اٹھا کر لایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ڈال دی. اور لکھا ہے سیرت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بوجھ کی وجہ سے سر سجدے سے نہیں اٹھا سکتے تھے، اور اتنا رعب، اتنا خوف تھا
کہ کوئی مسلمان آگے بڑھ کر اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرے والد کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو وہ گھر سے دوڑتی ہوئی آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے وہ اوجری حضرت فاطمہ نے اٹھا کر پھینکی, اور ان مشرکین مکہ کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم میرے والد کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہو. تو یعنی اور کسی کو ہمت ہی نہ ہو سکی ان کے خوف کی وجہ سے, ان کے تشدد اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور انہوں نے یہ کام کیا. ایک دفعہ اسی عقبہ ابن ابی معیط, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں گئے, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پٹا ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے پھانسی کوئی دیتا ہے یا گلا گھونٹتا ہے اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھینچا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان سے وہ ہٹایا حضور سے وہ پٹا جو انہوں نے گلے میں ڈالا تھا, اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم, کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, وقد جاءکم بالبینات, اور اس پر وہ تمہارے سامنے واضح دلیلیں بھی پیش کر چکا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معزز شخصیت تھے وہ بھی عرب کے, ان کو پکڑا اور ان کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی طور پر اذیت دی جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بازار میں جاتے تھے, ابو جہل حضور کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا اور حضور کا مذاق اڑاتا رہتا تھا. حضور لوگوں کو دعوت دینے جاتے تھے, یہ پیچھے پیچھے سے مذاق اڑاتا رہتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو ایسا ہے, اس کی بات نہیں سننا. تو حضور بات کر رہے ہیں, وہاں سے یہ آتا تھا اور جو بات حضور نے کی ہوتی تھی وہ سب پر پانی پھیر کے چلا جاتا تھا کہ ان کی بات نہیں ماننا. اس طریقے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے تھے. اور اس موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے یہ اوجری ڈالی اور پھر آپ نے سر اٹھایا, آپ نے ان کے لیے بد دعا کی تھی. آپ نے فرمایا اللہم علیک بابی جہل, یا اللہ ابو جہل کو اپنے عذاب میں پکڑ. اللہم علیک بملئ من قریش, یا اللہ اس قریش کے اس طبقے کو ہلاک کر. اور یہ سارے کے سارے جو اس میٹنگ میں شریک تھے بدر میں, سارے کے سارے مارے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے سردار بدر میں قتل کر دیے گئے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا قبول ہو گئی. ابو جہل بھی مارا گیا, یہ جتنے دشمن تھے حضور کے سارے بدر میں مارے گئے اور وہاں قتل کر دیے گئے. اب یہاں ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے, یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی ظالم کو, کسی کافر کو بد دعا دینا بھی جائز ہے. کسی کافر قوم کو, کسی ظالم قوم کو اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے, کوئی مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ بد دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما, اس کو ختم فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حضور نے اس موقع پر یہ بد دعا فرمائی تھی. یہ علماء نے لکھا ہے کہ مخصوص کسی آدمی کو, کسی مخصوص آدمی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کفر پر مرے گا, یہ کافر ہو کر مرے گا, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ کو اس کی ذاتی شخصیت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کیسے مرے گا کیسے نہیں مرے گا. لیکن مجموعی طور پر کسی قوم کو, کسی طبقے کو, کسی ظالم فوج کو, مثلا امریکہ ظلم کر رہا ہے, اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, تو مسلمان کو یہ بد دعا کرنے کی اجازت ہے کہ یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما. بعض لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ بد دعا کیوں کرتے ہو. حضور نے ہدایت کی دعا بھی کی ہے اور بد دعا بھی کی ہے. ہدایت کی دعا بھی کوئی کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما, اور ہدایت قسمت میں نہیں تو تباہ و برباد فرما. اور کوئی ڈائریکٹ بد دعا دینا چاہے, کسی کو اتنا غصہ آیا ہو, اتنا وہ رنجیدہ ہوا ہو کہ ڈائریکٹ بد دعا دے کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما, یہ بد دعا دینے کا بھی حق ہے اور شریعت میں ایسی بد دعا دینا بھی جائز ہے. تو جو شریعت کی حدود ہیں ان حدود کے اندر رہنا چاہیے, نہ تو کسی جائز کو ناجائز اور نہ کسی ناجائز کو جائز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ فرعون کو ایمان کی توفیق نہیں دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا تھا فرعون نے,
ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یا اللہ ان کے دلوں کو مسخ کر دے اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک یہ آپ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اور فرعون ایمان نہ لا سکا، اس وقت وہ ایمان لایا جب اس نے موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ایمان اس وقت تک معتبر ہے جب تک کسی انسان نے ملک الموت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ جو برے اعمال کریں پھر جلد ہی توبہ کر لیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں جو ساری زندگی نافرمانی کرتے رہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت حاضر ہو جائے، غرغرے کا وقت شروع ہو جائے، نزا کا وقت شروع ہو جائے، ملک الموت کو دیکھ لے، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہیں کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لیست التوبہ، ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان نے موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا۔ جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا اس کے بعد تو اس کو یقین ہو گیا۔ ایمان ہم نے لانا ہے بالغیب۔ جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تو غیب کا چکر اب ختم ہو گیا، اب تو اس کو نظر آنے لگ گیا، اب تو اس کو اپنی قبر کی منزل، اپنی آخرت کی جنت یا جہنم کی منزل، حدیث میں آتا ہے انسان کو دکھا دی جاتی ہے موت کے وقت کہ یہ تمہاری جنت یا جہنم کی منزل ہے۔ اب جب اس نے جنت کو آنکھوں سے دیکھ لیا اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اور ایمان کا وعدہ، ایمان مطلوب ہے شریعت میں جو ایمان بالغیب ہو، بن دیکھے ہو۔ دیکھنے کے بعد قیامت کے دن علماء نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق اور ابو جہل کا ایمان ایک لیول کا ہوگا۔ قیامت کے دن جو ایمانی لیول حضرت ابو بکر صدیق کا ہوگا وہی ایمانی لیول ابو جہل کا ہوگا، لیکن ابو جہل ایمان لائے گا اس وقت دیکھ کر، اور حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے بغیر دیکھے، اس لیے ابو جہل کے اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھنے کے بعد تو سارے ایمان لے آئیں گے، اصل یہ کہ بن دیکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کے عذاب یا قبر کو جنت کا ٹکڑا بنایا جاتا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بعث بعد الموت پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد دوبارہ حساب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، بن دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ تھا، 11واں طریقہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنایا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کے کام سے روکنے کے لیے۔ ایک اور طریقہ جو اپنایا گیا، 12واں طریقہ، وہ یہ اپنایا گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے پورے قبیلے کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ حضور کی نبوت کے 7ویں سال انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سارے حربے ہو گئے، مار کٹائی بھی ہو گئی، مار پیٹ بھی ہو گئی، تکلیفیں بھی دے دی، قتل کے منصوبے بھی بنا لیے، جو کچھ کر سکتے تھے سب کر لیا۔ اب اس کا حل یہ کہ ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بائیکاٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ بائیکاٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ ہم ان سے شادی کریں گے، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی لڑکیاں دیں گے، اور نہ ان کی لڑکیوں کو اپنے بیٹوں کے نکاح میں لائیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارا نکاح کا سلسلہ ختم، ان کے ساتھ ہم نکاح کریں گے ہی نہیں۔ جیسے آج کل ہماری بعض لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں، ان کی شرط یہ ہوتی ہے کسی داڑھی والے کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو چیزیں اس وقت ہوتی تھیں وہ آج بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ہماری مسلمان لڑکیوں کے یا ہماری مسلمان نسل کے دل میں یہ بات بٹھائی گئی ہے، میڈیا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے بٹھائی گئی ہے۔ تو بہت سی، سب کی نہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی ہماری شرط یہ ہے کہ وہ شکل سے مولوی نظر نہیں آئے،
یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جب مولوی نظر نہیں آتا ان کو چاہیے ہوتا ہے ہیرو. شادی کر لیتی ہیں, شادی کرنے کے بعد فون پھر مفتی صاحب کو کرتی ہیں, مفتی صاحب میرا شوہر رات کو لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, میرا شوہر رات کو لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے. تو بھائی کسی مولوی صاحب سے کر لیتے تو وہ کم از کم یہ کام نہیں کرتا. مولوی صاحب سے کرتے تو وہ لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتا. اس وقت تو آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مولوی صاحب سے نہیں کروں گی, کسی داڑھی والے سے نہیں کروں گی. اب جب بغیر داڑھی والے سے کیے ہیں یا کسی ایسے آدمی سے کیے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یار یہ دین سے دور ہے, اب وہ لڑکیوں سے باتیں تو کرے گا. اس لیے کہ ان چیزوں سے تو وہ بچے گا جو دین کے قریب ہوگا, جو مسجد سے, علماء سے, قرآن حدیث سے, مذہب سے قریب ہوگا. پھر ساری زندگی ٹینشن, پھر ساری زندگی پریشانی, پھر کبھی عدالت کے چکر, کبھی تعویذ, پھر کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے. کوئی جادو وادو نہیں ہوتا, ہمارے اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں جس کی ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے, اس کو ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا پہلی اس بائیکاٹ کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا نکاح کا سلسلہ ختم, نہ اپنی لڑکیوں کو ان کے نکاح میں دیں گے, نہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کریں گے. نمبر 2, نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے, نہ ان پر کوئی چیز بیچیں گے. کوئی بھی شخص انہیں کوئی چیز نہ بیچے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدے. نمبر 3, ان سے کسی بھی بات پر کوئی بھی صلح نہیں کی جائے گی. صلح اسی بات پر کی جائے گی کہ یا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں. اس لیے کہ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا. حضور کو جو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا وہ آپ کے خاندان کے ڈر کی وجہ سے, کہ آپ کا خاندان اتنا بڑا تھا کہ سارے عرب ڈرتے تھے کہ اگر ان کو ہم نے ہاتھ لگایا تو قریش سے کون جان چھڑائے گا. یہ سارے سردار ہیں, سارے بڑے ہیں, بیت اللہ کے خادم ہیں, ان کی ایک حیثیت ہے, ایک سٹیٹس ہے, ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. اس ڈر کی وجہ سے حضور کو کوئی, اور ابو طالب جیسے میں نے پہلے بتایا وہ حضور کی ہمیشہ سپورٹ میں تھے, وہ کہتے تھے کہ میں کبھی بھی حضور کو ان کے حوالے نہیں کروں گا. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی بات پہ صلح نہیں کریں گے, یا تو یہ ان کو ہمارے حوالے کریں یا یہ اپنے اس دعوے کو چھوڑ دیں, لا الہ الا اللہ کا جو وعدہ ہے اس دعوے کو چھوڑ دیں, تب ہم ان سے صلح کریں گے, اور کسی بات پر کوئی صلح نہیں ہوگی. اور چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ اس معاملے میں ہم سب ایک ہوں گے, کسی کا کوئی اختلاف اس بارے میں قبول نہیں کیا جائے گا, اس بارے میں ہم سب کو متفق ہونا پڑے گا. سب متفق ہوئے, انہوں نے ایک صحیفہ لکھا, ایک خط لکھا. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا عرب کا کہ جب ایسا کوئی کام کرتے تھے اس کو لکھ کر جا کر بیت اللہ میں لٹکا دیا کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں آج کل پبلسٹی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا, کہ آپ میڈیا پر اشتہار دے دیں, میسج کر دیں, اشتہارات لگا دیں سائن بورڈ پر. وہاں اشتہار کا کسی بات کو مشہور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ میں جا کے یہ لوگ اس چیز کو لٹکا دیا کرتے تھے. ہر آدمی کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج کل عرب کا یہ معاہدہ چل رہا ہے. انہوں نے جا کے بیت اللہ میں لگا دیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پورے خاندان کو, اس میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے, ابو طالب بھی تھے, آپ کے اور بھی بہت سارے رشتہ دار تھے, یہ سارے کے سارے ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے, وہاں جا کر ایک پہاڑ میں رہنے لگے. اور مکمل کسی سے بات کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا, بازار کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے تھے کوئی چیز بیچتا نہیں تھا, نکاح وکاح کا سب سلسلہ ختم. 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا ہے ان کا, 3 سال. یہ تک مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بائیکاٹ کے دور میں پتے کھائے ہیں. جو جڑی بوٹی زمین پر ملتی تھی, یہ سارے جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے یہ وہ جڑی بوٹیاں زمین سے چن چن کر کھاتے تھے. کوئی کھانے کی چیز نہیں بچی تھی, جتنا ذخیرہ تھا سب ختم ہو گیا. 3 سال کوئی معمولی عرصہ تو نہیں ہے, وہ کوئی فریج کا زمانہ تو نہیں تھا, کوئی ایسا دور تو نہیں تھا. جو کھانا جو ذخیرہ تھا سب ختم. 3 سال جب گزر گئے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے کہا, ابو طالب سے, کہ انہوں نے ایک صحیفہ جو لٹکایا تھا بیت اللہ میں, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس صحیفے کو دیمک نے پورا چاٹ لیا ہے. وہ صحیفہ پورا کا پورا ختم ہو چکا ہے, سوائے اس جگہ کے جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا
اس کے علاوہ وہ پورا ختم ہو چکا ہے. آپ ان کو جا کر بولو کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں مان لو, اور اگر یہ بات جھوٹی ہے پھر آپ ان کو مجھے ان کے حوالے کر دینا. جو بات میں کہہ رہا ہوں, ہم تو وہاں گئے نہیں 3 سال سے, آپ ان کو جا کے کہو کہ میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو صحیفہ لٹکایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے, سوائے اس جگہ کے جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہماری بات کو تسلیم کرو, اور اگر جو ہم نے پیشن گوئی کی ہے, جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ثابت ہو, تو ہم اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ انصفتا, کہ ابھی تم نے انصاف کی بات کی ہے. پہلے تو ابو طالب بالکل غیر لچکدار تھے نا, ہر معاملے میں بات سنتے ہی نہیں تھے ان کی, کہ نہیں اس معاملے میں بات سنوں گا ہی نہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہاں اب تم نے درمیان کی بات کی ہے, چلو چلتے ہیں. جب وہاں گئے تو ویسا ہی تھا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا. وہ صحیفہ پورا کا پورا دیمک نے چاٹ لیا تھا, سوائے اللہ کے نام جہاں جہاں تھے وہ موجود تھا, باقی ختم ہو چکا تھا. یہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے تمہاری بات, جاؤ یہاں سے, ہمارا ابھی بھی بائیکاٹ ہے تمہارے ساتھ. جب یہ سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے کچھ ایسے لوگ جو دور کے رشتہ دار تھے اور وہ سردار بھی تھے, بڑے بھی تھے, اس وقت انہوں نے ان میں پھوٹ ڈال دی کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. تم نے خود کہا تھا, جیسے کوئی جرگہ ہوتا ہے, کوئی پنچایت بیٹھتی ہے, تم نے یہ تسلیم کیا تھا کہ بھائی اگر ایسا ہوگا تو ہم مانیں گے, اب جب ایسا ہوا تمہیں ماننا پڑے گا, لہٰذا اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے. جب پھوٹ پڑی, اس پھوٹ کے نتیجے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے سارے صحابہ وہاں سے واپس آئے, اور یہ 3 سال پر مشتمل یہ بائیکاٹ یہ ختم ہوا. آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو روکنے کا یہ بنیادی حربہ ہے. ابھی آپ دیکھیں ترکی اس وقت ترقی کر رہا ہے, مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے, وہاں کے جو صدر ہیں طیب اردوغان ہر معاملے میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ابھی پوری یورپی دنیا نے اور امریکہ نے ان کا معاشی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. یہ ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ابھی بھی بائیکاٹ چل رہا ہے ان کا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا, لیکن وہ بھی سمجھدار ہیں اور کہا کہ ظاہر ہے اس ملک میں پہلے پیسے کے پیچھے سونا ہوتا تھا, اب پیسے کے پیچھے ڈالر ہوتا ہے. یہ جو پیسے کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا, حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا, کیا ادا کرے گا, اس کے پیچھے سونا ہوتا تھا پہلے. اب بعد میں وہ سونا ختم ہوا, اب پیسے کے پیچھے ڈالر ہوتا ہے. جس ملک کے پاس جتنے ڈالر زیادہ ہوتے ہیں اتنا اس ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے, جتنے ڈالر کم ہوتے ہیں اتنی معیشت کمزور ہوتی ہے. سارے ڈالر انہوں نے کھینچ لیے ترکی سے. انہوں نے یہ مہم چلائی کہ کہا جس کے پاس ڈالر ہے اس کو آگ لگا دو, جلا دو سارے ڈالر, اور اگر ڈالر ہیں تو اس کو جو لیرا ان کی کرنسی ہے اس میں تبدیل کرو, تاکہ ہم اپنی لیرا کو پاور بنائیں اور اس کے ذریعے ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں. آہستہ 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 اب وہ اپنی لیرا کو انہوں نے اتنی ترقی دی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دوبارہ مستحکم ہو رہے ہیں بغیر امریکہ کے اور بغیر ڈالر کے. تو یہ تو تازہ مثال ہے. یہ جو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے نا انتہا پسند, مسلمان انتہا پسند نہیں ہے, یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں. مسلمان دلیل سے بات کرتا ہے, انتہا پسند کافر ہوتا ہے. بھائی بات کرنی ہے تم دلیل سے کرو. تم نے اردوغان کے خلاف کچھ کرنا ہے, اس کو بٹھاؤ, اس کو سمجھاؤ یہ تمہاری غلطی ہے, مکالمہ کرو, 10 بندوں کو اور بٹھاؤ, 2 ملکوں کو اور بٹھاؤ, پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون غلط ہے. لیکن یہ طریقہ کبھی بھی باطل کی طرف سے نہیں اپنایا جاتا. مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے. جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو یہودیوں کے خلاف جائے گا, جو عیسائیوں کے خلاف جائے گا, آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا. آپ دیکھ لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, یہ ابھی ہمیں تو افسوس ہوتا ہے, وہ تو مجبور ہوتے ہیں ہمارے. ایک دفعہ ہم نے یہاں مظاہرہ کیا, یہ جو گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے حوالے سے, جو وہ جو گیرٹ ولڈر تھا جو اس نے اعلان کیا تھا, تو ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی, ساتھیوں کو جمع کیا, بغیر کسی جماعت کے نام کے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جمع کیا. بھائی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آئیں, اپنا احتجاج, ہمارے احتجاج سے کیا ہوگا, لیکن وہ مثال ہے کہ بھائی ایک چڑیا تھی تو وہ اس کی چونچ میں پانی کا قطرہ آتا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ قطرہ ڈال دیتی تھی کہ چلو میرا حصہ شامل ہو جائے گا. ہم نے بھی اس نیت سے
یہ کیا، ہم وہاں گئے، ہم نے احتجاج اور اچھا خاصا مجمع جمع کر لیا تھا ہم نے وہاں پریس کلب پر، اور میڈیا کے لوگوں کو ہم جا جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی آ کے اس مجمع کی ایک تصویر لے لو، ایک پٹی کسی نیوز چینل پہ چلا دو، ایک خبر چلا دو، کم از کم مسلمانوں کو اتنا پتہ چلے کہ یار کوئی مظاہرہ اس موضوع پر بھی ہوا ہے، اور ایک احتجاج ہمارا حکومت تک پہنچ جائے۔ بڑی مشکل سے پکڑ پکڑ کے جو ہے نا ہم لوگوں کو، میڈیا والوں کو لا رہے تھے، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، کوریج بہت کم ملی اس ہمارے مظاہرے کو۔ اسی دن نواز شریف گرفتار ہوا تھا، اسی دن، یہ جو بھی بالکل سب سے پہلی مرتبہ بھی جو گرفتار ہوا تھا نا نواز شریف، اسی دن جس دن ہمارا مظاہرہ تھا، جمعے کا دن تھا، اس دن اس کو گرفتار کیا تھا۔ جیسے ہی ہمارا مظاہرہ ختم ہوا تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے کچھ کارکن آئے، میں نہیں، ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہوگی، جو مظاہرہ کرنے والے تھے 10 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور وہاں پہ جو کیمرہ مین اور میڈیا والے جمع ہوئے وہ تقریباً کوئی 25-30 وہاں جمع ہو گئے۔ ایک یہاں سے ویڈیو بنا رہا ہے، ایک یہاں سے ویڈیو بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کراچی پریس کلب پر نواز شریف کی گرفتاری کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس ساتھی کو کہا بھی جو میرے ساتھ تھا، میں نے کہا ذرا ان کی آگے پیچھے تصویریں لو، میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو ہمارا احتجاج کتنا بڑا تھا، اس کی کیا کوریج ہوئی، اور نواز شریف کی گرفتاری پر مظاہرہ کرنے والے 10 لوگ بھی نہیں تھے، 10 بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، اور اس کی کوریج کا حال دیکھو کہ وہ مظاہرہ کرنے والے کم ہیں، کوریج دینے والے ان کے ڈبل ٹرپل کھڑے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اب بلیک آؤٹ ہے، اب جب آپ دکھائیں گے ہی نہیں، جب آپ دکھائیں گے ہی نہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، کسی کو ہزار ان سے اختلاف ہو سیاسی، انہوں نے ابھی ملک میں جگہ جگہ مظاہرے کیے ناموس رسالت کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے کوئی کسی کو جتنا بھی سیاسی اختلاف ہو، میں یہ بار بار لکھتا بھی رہا ہوں، بولتا بھی رہا ہوں کہ اس احتجاج میں پی ٹی آئی والوں کو بھی جانا چاہیے، اس احتجاج میں مسلم لیگ والوں کو بھی جانا چاہیے، پیپلز پارٹی والوں کو۔ آپ ووٹ نہ دیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس نیت سے تو جائیں کہ یار یہ ناموس رسالت پر مظاہرہ ہو رہا ہے، میں جا کے اپنا حصہ ڈال دوں گا، ووٹ میں نے عمران خان کو ہی دینا، نہیں دینا مولانا فضل الرحمان کو۔ لیکن یہ چونکہ ایک اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ جائیں۔ سکھر میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا، بلا شک و شبہ لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے، ان کے وہ ڈرون کیمرے عاجز آ گئے تھے اس کی کوریج سے، اتنا بڑا عوام کا سمندر تھا، اور میڈیا پہ اس کو کہیں 1 منٹ کی کوریج ملی، کہیں 2 منٹ کی کوریج ملی، اور جب زرداری بیان کر رہا ہوتا ہے اس کا پورا بیان وہاں دکھا رہے ہوتے ہیں، نواز شریف بیان کر رہا ہوتا ہے اس کا پورا بیان چل رہا ہوتا ہے، کوئی اور سیاسی رہنما بیان کرتا ہے پورا چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مذہبی لوگوں کا بائیکاٹ ہے۔ اس وقت طریقہ کچھ اور تھا، ابھی طریقہ حضور کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، تو اس کا مطلب حضور کا نام لینے والوں کا بھی قیامت تک یہ بائیکاٹ کیا جاتا رہے گا، اور مسلمان بھی اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کافروں کو یہ بات سمجھائیں گے۔ اگر مسلمان بھی یہ چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اچھے کام والوں کو کوئی آگے ہائی لائٹ نہیں کرتا، ان کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا، ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو اگر مسلمان بھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اس بات کو؟ تو یہ کل 12 طریقے ہو گئے۔ ایک آدھ تاریخ کی روشنی میں سیرت پڑھانے کا بنیادی مقصد ہے اس سے سبق حاصل کرنا۔ یہ 12 طریقے میں بتا چکا ہوں، اور آخر میں اگلے درس میں پورا خلاصہ کر کے بتاؤں گا کہ یہ 14 طریقے یا یہ 15 طریقے آج کی دنیا میں کس کس طریقے سے اپنائے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے حضور کو اس طریقے سے ستایا گیا، آج حضور کا نام لینے والوں کو اسی طریقے سے ستایا جا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دی گئی، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جو جو طریقے اپنائے گئے اس سے ہمیں کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا تھا، عربی کا ایک مقولہ ہے، قضیۃ ولا ابا حسن لہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصلہ کرنے میں اللہ نے بہت مہارت دی تھی، کسی بھی مسئلے کا کوئی تنازع ہوتا تھا، یہ ان کی خصوصی صفت تھی، جیسے ہر صحابی میں کوئی صفت عام صحابہ سے زیادہ تھی، حضرت علی میں یہ صفت زیادہ تھی کہ ان کو اللہ نے
فیصلہ کرنے کی بہت اچھی صلاحیت دی تھی. تو عربی میں اس کی وجہ سے یہ مشہور ہوا قضیۃ ولا ابا حسن لہا, کہ بھائی مسئلہ تو پیش آیا ہے لیکن کوئی ابو الحسن نہیں ہے. ابو الحسن حضرت علی کی کنیت تھی کہ مسئلہ تو پیش آیا لیکن کوئی علی نہیں ہے جو اس مسئلے کا حل نکالے. انہوں نے ایک مضمون لکھا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, ردۃ ولا ابا بکر لہا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو بہت سارے جو قبیلے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے. بہت سارے تو نہیں, ایک قبیلہ تھا وہ مرتد ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو منع کیا, حالانکہ حضرت عمر ہر موقع پر تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ موقع ایسا تھا حضرت عمر ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم ان سے شکست نہ کھا جائیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے مقابلہ نہ کریں. ایک طرف آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھیج دیا ہے, ایک طرف آپ ان سے لڑنے جا رہے ہیں, ایک طرف دوسرا لشکر بھیجا ہوا ہے, اتنے مقابلے ایک ساتھ کوئی نہیں کرتا. حضرت ابوبکر نے فرمایا دین میں کمی آئے, ایک طرف منکرین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا, ان کے خلاف آپ نے فوج بھیج دی. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں کبھی بھی دین میں ہلکا سا نقص بھی برداشت نہیں کروں گا, میں ضرور ان سے لڑوں گا. تو انہوں نے لکھا ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہ ردۃ ولا ابا بکر لہا, کہ آج کے زمانے میں بھی ارتداد پھیل گیا ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں ہے. اور آج کے ارتداد کی شکل وہ نہیں ہے. پہلے جو مرتد ہوتا تھا وہ اپنے گھر سے چلا جاتا تھا, ملک چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ بھائی یہ کافر ہو گیا. آج کے ارتداد کی شکل نہیں ہے, جدید ہے. وہ جدید شکل یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, کہ وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ مسجد میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور وہ مرتد ہو چکا ہوتا ہے. وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ مرتد ہو چکا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمانیات کے بارے میں, ایمان اللہ کو 100% چاہیے. کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں کمزور مسلمان ہوں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان کمزور ہے یا میرا ایمان تھوڑا ہے. ایمان 100% چاہیے اللہ کو. مسلمان ہونے میں کمزوری ہو سکتی ہے کہ نماز میں کمزوری ہو گئی, روزے میں کمزوری ہو گئی, یہ کمزوریاں ہو سکتی ہے. ایمان میں کمزوری اللہ کو برداشت نہیں. ایمان میں اگر 1% بھی شک آ جائے وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, صحابہ کو مانتا ہوں, جنت کو مانتا ہوں وغیرہ وغیرہ, لیکن پچھلے رسولوں کو نہیں مانتا. مثال کے طور پر ایک چیز کو نہیں مانتا, باقی ساری چیزوں کو مانتا ہوں. کیا ایسا شخص مسلمان ہوگا؟ نہیں ہو سکتا, حالانکہ اس نے ایک چیز کا انکار کیا ہے. لیکن عمل میں کمزوری ہو جائے, کوئی نماز میں کمزور ہے, روزے میں کمزور ہے, زکوٰۃ میں کمزور ہے, پھر بھی وہ مسلمان رہتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ارتداد پھیلا ہے وہ یہ پھیلا ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ذہن میں کیا شکوک و شبہات چل رہے ہیں. تو اس لیے جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان شکوک و شبہات سے کیسے بچنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.